بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے کہ وضو کرتے ہوئے موزوں کا مسح کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ موزوں پر جو مسح کرنا ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یعنی اس پر قریب کسی بھی گروہ کا اختلاف نہیں ہے کہ موزوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو چمڑے کے موزے بنے ہوتے ہیں نا، سردیوں میں عموماً لوگ پہنتے ہیں، تو خفین کہتے ہیں موزوں کو، یہ جو چمڑے سے بنے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، البتہ جو اختلاف ہے نا وہ ہے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، کہ آیا جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے احناف تو جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ جرابوں پر مسح کیا جائے، البتہ دیگر جو ائمہ ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ جرابوں پر بھی مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں باقاعدہ جرابوں کے مسح کی آتی ہے، مسح علی الجوربین، کہ آپ نے جو ہے وہ جرابوں پر مسح کیا، لیکن وہ روایت جو ہے نا وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ گو کہ ہمارے حق میں ہے، ہم جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، لیکن انصاف کی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، چونکہ ہمارے پاس دیگر دلائل جو جرابوں پہ مسح کے موجود ہیں، اس کے اندر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سند میں آتے ہیں اور وہ عن سے بیان کر رہے ہیں، اور چونکہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مدلس ہیں، تو مدلس جو تدلیس کرنے والا راوی ہوتا ہے وہ اگرچہ ثقہ امام بھی ہو، جب تک وہ سند کے اندر سماع کی تصریح نہیں کرے گا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ مدلس کسے کہتے ہیں اور تدلیس کیا ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنے کسی استاد سے روایت بیان کر رہا ہے جس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، ملا ہوا ہے، اس سے روایتیں اس نے کی ہوئی ہیں، لیکن یہ شک ہے کہ کچھ حدیثیں تو اس سے سنی ہوئی ہیں اور کچھ حدیثیں سنی ہوئی نہیں ہیں۔ اب جو سنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے کہ سمعت، میں نے ان سے سنا، یا اخبرنا، انہوں نے ہمیں خبر دی، یا حدثنا، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، یا انبانا، انہوں نے ہمیں خبر دی۔ تو یہ سیغہ سماع کے سیغے ہیں، تصریح کے۔ لیکن اگر یہی مدلس راوی بیان کرے کہ مثلا امام سفیان ثوری کہیں کہ مجھے عن فلان، میں فلان راوی سے بیان کرتا ہوں، یعنی ان سے یہ روایت ہے، ان کا مطلب ہے کہ ان سے یہ روایت ہے، یہ نہیں پتا کہ میں نے ان سے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، وہ بیان کیا کرتے تھے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ قال عبد الرزاق بھائی یہ بات کہتے ہیں، یا عن عبد الرزاق صاحب سے یہ روایت بیان ہوتی ہے، اب میں یہ نہیں ظاہر کر رہا کہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے ڈائریکٹ کہ نہیں سنی ہے، اور چونکہ مجھ پر تدلیس کا شبہ بھی ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی اپنے دادا استاد سے ڈائریکٹ ان کے سیغے سے بیان کر دیتے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا تھا اس کو گرا دیتے تھے، وہ کوئی ضعیف راوی ہو سکتا ہے کوئی ایسا، تو کئی دفعہ محدث جو ہے وہ اپنی اعلی سند بیان کرنے کے لیے درمیان والا واسطہ نہیں بیان کرتے تھے، اور ان کے مبہم سیغے سے بیان کر دیتے تھے، جس سے یہ بھی نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ بھی واضح نہ ہو کہ اس سے میں نے سنا ہے یا نہیں۔ تو تدلیس والے راوی سے مثلا آپ میرے استاد ہیں اور یہ آپ کے استاد ہیں، اب میں آپ کو چھوڑ کر ان سے ڈائریکٹ بیان کر دیتا ہوں، ان سے ویسے میں نے کچھ سنا ہوا بھی، یہ میرے استاد بھی ہیں لیکن کچھ روایتیں نہیں سنی ہوئی، اب جس حدیث میں تدلیس کر رہا ہوں اس میں اصل میں درمیان میں آپ ہیں لیکن میں ان سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہوں، تو اگر میں سماع کے تصریح سیغے کی نہیں کروں گا نا تو پھر اس وقت تک وہ روایت ضعیف ہوگی۔ یہی مسئلہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کے ساتھ ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو رفع الیدین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا اور پھر اس کے بعد نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، اس میں بھی امام سفیان ثوری ہیں اور وہاں پر ان کے سیغے سے بیان کرتے ہیں، اور دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ تو چونکہ ہم اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں تدلیس کی وجہ سے، جب تک سماع کی تصریح نہیں ملتی وہ روایت ضعیف ہے، اسی بنا پر یہی روایت جو ہے یہ بھی اسی بنا پر ضعیف ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس دیگر دلائل بھی موجود ہیں کہ
جرابوں پر مسح کرنا جو ہے وہ درست ہے، جن میں سے ایک سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 146 ہے، کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللہ امرهم ان يمسحوا على الاصابع والتساخين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ صحابہ کا بھیجا نا، وہاں بہت شدید سردی تھی، تو جب وہ کچھ صحابہ لوٹ کے آئے اور انہوں نے کہا جی وہاں پر تو بڑی سردی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا ان یمسحوا علی الاصابع والتساخین، اصائب جو ہے وہ پگڑیوں کو کہتے ہیں کہ پگڑیوں پر مسح کر لیا کرو اور تساخین پر مسح کر لیا کرو۔ تساخین یہ جو سخن یہ کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو ہر اس کپڑے کو یا پٹی کو بھی کہتے ہیں، یا ہر اس چیز کو جو پاؤں پر لپیٹی جاتی ہے سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے، پاؤں کو بچانے کے لیے۔ تو اب چونکہ جراب بھی اس کپڑے کے اندر شامل ہے جو پاؤں کے اوپر لپیٹا جاتا ہے سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو جراب پر بھی مسح اس حدیث کی روح سے جائز ہے۔ پھر ہمارے پاس اس معاملے میں آثار صحابہ موجود ہیں، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر سنن ابی داؤد میں باب المسح علی الجوربین کے تحت 159 نمبر حدیث سے آگے جو ہے یہ بیان کیا، قال ابو داؤد ومسح علی الجوربین، کہ جرابوں پر مسح کیا کنہوں نے؟ علی بن ابی طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث، 7 صحابہ کے نام لی کر کہا کہ یہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ وروی ذلک عن عمر بن الخطاب وابن عباس، اور اسی طرح 2 مزید 9 صحابہ ہو گئے، عمر بن خطاب اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد نے تو سند نہیں بیان کی، ڈائریکٹ صحابہ کا نام لے لیا، امام ابو داؤد سے اور صحابہ کے درمیان تو بڑے واسطے ہیں، تو یہ جو جتنے بھی صحابہ کے نام ہیں نا، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو المصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں باقاعدہ صحیح حسن سندوں کے ساتھ ثابت ہے، انہی صحابہ سے سندیں بھی موجود ہیں کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس اشارتاً تساخین والی روایت بھی آ گئی، اور اسی طرح صحابہ 9 صحابہ کے آثار بھی آ گئے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ شکوک والی بات نہیں ہونی چاہیے ذہن میں کہ یہ پتہ نہیں کرنا ثابت ہے نہیں ہے، یا ایسی بات ہے، الحمدللہ ثابت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جامع ترمذی کے اندر جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ جو جرابوں پر مسح کرنا ہے وہ قول غیر واحد من اہل العلم، کہ یہ اہل علم میں سے کسی ایک بندے کا نہیں، کئی کبار اہل علم کا موقف ہے کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ وبہ یقول سفیان الثوری، امام سفیان ثوری کا موقف بھی یہی تھا۔ وابن المبارک، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی موقف یہی تھا کہ وہ جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ والشافعی و احمد و اسحاق، اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راویہ، ان کا موقف بھی تھا کہ جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ قالوا یمسح علی الجوربین، کہ جرابوں پر مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے آگے ایک بات کہی اور یہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ یہ ابو مقاتل السمرقندی کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا اس مرض میں جب وہ فوت ہونے والے تھے، یعنی جس مرض میں وہ وفات پا گئے، اس مرض میں میں عیادت کے لیے ان کے پاس گیا۔ فدعا بماء فتوضا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وعلیہ جوربان، جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں۔ فمسح علیہما، تو انہوں نے ان پر مسح بھی کیا۔ ثم قال، اور پھر کہا فعلت اليوم شیئا لم اکن افعلہ، آج میں نے وہ کام کیا جو پہلے میں نہیں کرتا تھا۔ اور ایک فقہ کی کتابوں میں اس طرح موجود ہے کہ یہ بدائع الصنائع وغیرہ میں کہ آج میں نے وہ کام کیا جس سے میں منع کرتا تھا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی آخری موقف یہی تھا کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، انہوں نے پرانے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ بعض ساتھی کافی یعنی ہوتا ہے کہ یہ جی جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، وضو خراب ہو جاتا ہے، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ بالدلائل ثابت ہے۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ رخصتوں میں اور آسانیوں میں مشکلات کے راستے پیدا کرنے والی بات ہے۔ ایک مطلقاً بات ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، تو ایک جراب جو بھی ہے آپ اس پر مسح کرنے کا عوام کو اجازت کیوں نہیں دیتے جبکہ ثابت بھی ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، مثلا جمعے کے حوالے سے، اب تو دیکھیں بستی بستی جمعہ ہو رہا ہے،
لیکن شروع میں جب اہل الحدیث علماء نے بستیوں میں گاؤں کے اندر جمعہ پڑھانے شروع کیے تو ان احناف وغیرہ نے مخالفت کی، وہ جی شہر ہونا چاہیے، شہر کی بھی باقاعدہ شرطیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہدایہ میں جو تفصیلی شرائط موجود ہے نا، اس میں تو پھر شاید یہ پنڈی، لاہور اور کراچی جیسے شہر ہی جمعے کے قابل بنتے ہیں، یہ عمومی شہر حسن عبدال وغیرہ تو نہیں بنتے، صنعتی شہر ہو اور اس طرح ہو۔ تو یہ جو ہے نا وہ بننے والی بات ہے۔ وہ جی جرابوں ایسی موٹی جراب ہو کہ ایک طرف سے بعض نے کہا دیکھیں دوسری طرف سے نظر نہ آئے، اچھا بعض نے کہا کہ اتنا پانی آپ پھینکیں اس کے اوپر ڈالیں تو دوسری طرف سے نمی جو ہے وہ نہ گزرے، پاؤں گیلا نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہے وہ چلیں تو پھٹے نہیں۔ تو یعنی یہ ایسی بات ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو مطلب نہ ہی کرنے والی بات ہوئی۔ تو بعض اوقات یہ ہے نا جوتوں کے اوپر بھی جو ہے نا مسا، جوتوں پر مسا جو ہے نا وہ ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے جوتوں پر مسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جوتوں پر مسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سفر، ایک سفر میں، فاہویت لانزع خفیہ، میں جھکا نا، آپ وضو کر رہے تھے نا اصل میں، تو میں نیچے جھکا تھا کہ آپ کے موزے اتارتا ہوں نا کہ آپ وضو اس کے لیے جو ہے وہ پاؤں دھو لیں وضو میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا دعہما، بھئی ان دونوں کو رہنے دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے جو ہے وہ وضو کی حالت میں ان کو پہنا تھا۔ فمسح علیہما، تو آپ نے پھر موزوں پر مسح کر لیا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے باوضو جو ہے وہ جرابیں یا موزے پہنے ہوں تو تب مسح کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے پھر جو ہے وہ آپ نے موزے جو ہے وہ پہن لیے ہوں، اس کے بعد دوبارہ جب وضو کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس پر مسح کر لیں، یہ کوئی بات نہیں ہے باوضو حالت میں۔ مسح کی جو ہے وہ مدت کے حوالے سے بھی یہاں پر روایت نہیں ہے، مقامی آدمی جو ہے وہ ایک دن، یعنی آج آپ نے مسح کیا ہے تو کل اس ٹائم تک آپ وضو میں مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے انشاءاللہ، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور عمومی کے لیے جو ہے وہ 1 دن ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبال، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے پیشاب کیا، فتوضا، پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے جو ہے وہ موزوں پر مسح کر لیا۔ مختصراً یہ حدیث یہاں پر مختصر بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال موزوں پر مسح یا جرابوں پر مسح کے حوالے سے یہ چند ایک مسائل ذہن میں رکھنے چاہیے۔ چلیں، باب فی المزی وغیرہ، مزی اور اس وغیرہ سے ملتی جلتی وہ چیزیں یعنی جن سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے یا مطلب یہ درپیش ہو جائیں تو پھر وضو وغیرہ کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ 3 چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر ایک فرق میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، یا آپ نے شاید کہیں پر پڑھا سنا بھی ہوگا۔ ایک چیز ہے مزی، ایک ہے ودی اور ایک ہے منی، یہ جو 3 چیزیں ہیں۔ مزی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو مثلا میاں بیوی کے ملاعبت کے دوران، مثلا وہ ان کا وہ آپس میں کوئی ملاعبت وغیرہ ہے تو یہ بسا اوقات جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو جو ہے وہ اس کو دھو کر اور وضو کرنا، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ دوسری ہے ودی، کبھی کبھی انسان ویسے ہی مثلا آپ بات وغیرہ میں گئے ہیں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، تو پیشاب، چھوٹے پیشاب سے پہلے یا بعد میں گاڑھے رنگ کا ایک پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس شرمگاہ وغیرہ کو دھو لیں اور بعد میں آپ وضو کر لیں۔ تو منی کے جو احکامات ہیں وہ آگے آ جائیں گے، وہ مطلب ظاہر ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہے جو مزی یا ودی کے حوالے سے یہ ہر کسی کے ساتھ پیش آنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کے ساتھ کیفیت کے مطابق ہوتا ہے۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مضان، میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے کثرت سے جو ہے وہ مزی والا معاملہ پیش آ جاتا تھا۔ فاستحییت، تو میں شرماتا، شرم اس لحاظ سے کھاتا تھا، حیا محسوس کرتا تھا کہ انا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، لمکان ابنتی، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی،
تو اب جو ہے وہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ میں آپ سے پوچھتا تو مجھے ذرا حیا آتی تھی، شرم آتی تھی. تو میں نے کیا کیا، فامرت المقداد بن الاسود، میرا دوست تھے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، تو میں نے ان سے یہ کہا، ان کو کہا کہ فسألوا، کہ آپ جو ہے وہ پوچھیں. تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ کیا کرے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل ذکرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، وہ یتوضا، اور وضو کر لے، یعنی غسل اس پر فرض نہیں. اصل میں ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کثرت سے معاملہ ہوتا تھا. مثلا اب میاں بیوی اگر ایک ساتھ لیٹے ہیں اور یہ معاملہ پیش آ جائے، اگرچہ انہوں نے جو ہے وہ مباشرت وغیرہ نہیں بھی کی، تو اب اس سے بھی میں جو ہے وہ غسل کرتا تھا، مجھے غسل کرنا پڑتا. کہتے ہیں پھر میں اتنا غسل یعنی کرنا پڑتا تھا کہ میری سردیاں ہوتی تھیں تو میری کمر میں جو ہے نا وہ درد محسوس ہوتا تھا. آپ ٹھنڈے پانی سے، اس وقت تو اتنا گرم پانی والا یہ اس طرح گیزر وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ گرم سردیوں میں اگر روزانہ ایک انسان نہ آئے تو کئی دفعہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، یا کثرت سے نہ آنے سے بھی ایسا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں مسئلہ پوچھنے کی نوبت آ گئی تو پھر پوچھا میں نے. ولیل بخاری، یہ صحیح بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل ذکر کا، کہ اپنے شرمگاہ کو دھو لے وتوضا، اور وضو کر لے، یعنی الفاظ کا فرق ہے، معنی وہی ہے. صحیح مسلم میں اس طرح بھی ہے کہ توضا، وضو کر لے، ونزح فرجہ کا، کہ شرمگاہ پر جو ہے وہ اس طرح چلو بھر کے نا پانی مار لے. تو یہ مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے وضو کرے اور پھر شرمگاہ پر، یعنی پہلے شرمگاہ کو دھوئے گا اگر مزید والی صورت ہو اور پھر وضو کرے گا. البتہ ویسے ایک مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ وضو کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا چلو میں پانی ڈال کر نا تو اس طرح شلوار پر مار سکتے ہیں، یہ بھی ایک جائز عمل ہے. بلکہ اگر بسا اوقات جو ہے وہ انسان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب واش روم سے باہر آیا تو پتہ نہیں شاید کچھ قطرہ وغیرہ گر گیا ہو، تو اس صورت میں ایسے وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ پانی اس طرح پھینک دیں گے تو آپ کو وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. عباہد بن تمیم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شکی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے نا یہ ایک شکوہ کیا، آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ الرجل، ایک شخص ہے، یحیل الیہ انہ یجد الشیء، اس بندے کو بار بار خیال یہ آتے ہیں نماز میں، اب وضو کر لیا اس نے تو وضو کی حالت میں، یا نماز میں پہنچ گیا تو نماز میں بھی، کہ کچھ چیز اس نے محسوس کیا ہے نماز، پھر صلاۃ نماز میں نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اسے یعنی بار بار وسوسہ آتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، مثلا ہوا خارج ہو گئی ہے. بعض لوگوں کو نا پیٹ کے اندر کچھ گیس کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی دفعہ عام بندے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ایک بندہ بار بار اس کو خیال ایسا آ رہا ہے کہ میں ہوا خارج ہوئی ہے لیکن آواز بھی اس نے نہیں محسوس سنی اور اسے کوئی جو ہے وہ سمیل بھی نہیں محسوس ہوئی، تو پھر وہ کیا کرے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذ، جس بندے کو اس طرح بار بار وسوسے آ رہے ہیں، یقینی صورت نہیں ہے، صرف وسوسہ ہوا. اچھا، ایک بندے کو بالیقین صورت پتہ چل گئی ہے نا کہ کچھ خارج ہوا ہے، اگرچہ اسے آواز بھی محسوس نہیں ہوئی اور سمیل بھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہ یقین ہے کہ خارج ہوا ہے، تو پھر وہ پلٹ جائے گا، وہاں بھی نماز چھوڑ دے گا اور واپس جائے گا، وضو کرے گا اور باقی دوبارہ آ کے نماز پڑھے گا. لیکن ایک بندے کو یقین نہیں ہے، بہن ہے، مثلا کچھ پرسنٹ یہ خیال ہے کہ شاید کچھ ہوا ہے، کچھ پرسنٹ یہ نہیں، تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا لا ینصرف، ایسا بندہ نماز نہ توڑے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب تک نہ ہو تو پھر نہ کرے، یا تو اسے آواز سنے یا وہ کوئی بدبو محسوس کرے. اگر ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور ایویں ہی وسوسہ آ رہا ہے تو پھر وہ نماز پوری کرے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ اگر اس حوالے سے وسوسے وغیرہ آتے ہوں تو پھر اس بات پر بنا کرے گا، یقین پر بنا کرے گا. اگر کوئی یقینی بات نہیں ہے تو پھر جب تک ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یقین نہیں ہوتا تو وہ نماز نہیں توڑے گا. ام قیس بنت محصن الاسدیہ سے روایت ہے کہ انہا عتت بابن لہا صغیر، کہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا وہ میں لے کر آئی، لم یاکل الطعام، یعنی ابھی وہ صرف میرا دودھ ہی پیتا تھا، اس نے کوئی کھانا وغیرہ نہیں شروع کیا، روٹی وغیرہ. کدھر آئی میں؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فاجلسہ فی حجری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹا مجھ سے لے لیا اور اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ اور اپنی امت کے افراد کے ساتھ اور اس حد تک جو ہے وہ ایک پیار اور محبت تھا، اور بچوں سے آپ کا یہ انس اور شفقت تھی کہ آپ چھوٹے بچوں کو اپنے پاس اٹھا بھی لیتے تھے اور اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے. آپ اس سے دو باتیں جو ہے نا وہ بڑی اچھی بات ہے، ایک تو آپ کا بچوں سے پیار محبت شفقت، اور دوسرا
آپ سوچیں کہ ایک آپ کی عام صحابیاں ہیں، وہ آپ کے پاس آئی ہیں اور ان کے بچے کو آپ نے اٹھا کر پیار محبت کیا، تو وہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی اور ان کے دل کے اندر. تو اس لحاظ سے میں نے خود بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ نا کسی بندے کے ساتھ آپ کا دوست ہے، ملا ہے نا، تو آپ فقط اس سے یہ پوچھ لیں یار تمہارا کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ، اتنا وہ خوش نہیں ہوتا. آپ تجربہ کیجئے اپنے تعلق والے لوگوں کے ساتھ، آپ ان سے ملاقات کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ سنائیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں. یہ ایسا میٹھا جملہ ہے. میں نے کتنے لوگ ایسے جو ہے نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار میرے بچوں کے بارے میں اس نے پوچھا. اور کئی لوگ آپ کو بڑے شوق سے بڑی تفصیل بھی بتانا شروع کریں گے، شاید آپ اتنی تفصیل نہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو ایک سبجیکٹ ہے نا، یا یہ سمجھیں کہ ایک حصہ ہے انسان کی زندگی کا جسے PR کہتے ہیں، مثلا پبلک ریلیشن. یہ باقاعدہ ایک مضمون ہے. آج کل تو اس کے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، آرمی وغیرہ میں بھی باقاعدہ اس کے کورسز ہوتے ہیں کہ آپ پبلک ریلیشن کیسے بنا سکتے ہیں. عمومی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تعلقات ہر انسان بنانا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ عمومی حدیث میں اس بات کا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پبلک ریلیشن بنتی ہے، یہ عوامی تعلقات کیسے مضبوط ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جتنا، مثلا ہم لوگ جو ہے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں لوگوں کو کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے، انہیں اللہ کے دین کی طرف لانا ہے. تو آپ ان کے گھر والوں کے حالات، ان کے بچوں کے حالات ڈسکس کریں، پوچھیں. اس سے وہ جو ہے وہ آپ کی طرف اچھے مائل ہوں گے. اور یہ یعنی کوئی دل کے اندر ایسی بات نیت نہیں بھی ہونی چاہیے کہ میں اس سے جو ہے وہ مثلا اسی حوالے سے پوچھ رہے ہیں. ویسے بھی یہ مطلب یہ ہمارا ایک اسلامی جو ہے وہ مزاج ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے پوچھیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اس بچے کو بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے نا آپ نے بٹھایا ہوا تو آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا چھوٹا. فدعا بماء، تو پھر یہ تھوڑا سا بندے کے اندر نا برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے. بچوں کے حوالے سے بالخصوص نا ہمارے کچھ بڑی عمر کے افراد جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. مثلا ایک تو کئی لوگ جو ہے نا وہ بچوں کے یہ پیشاب وغیرہ کو بالکل بہت ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ بچہ ہے، بچے سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح بچوں کے ساتھ نا یہ نماز کے حوالے سے ہمارے ساتھی کئی بزرگ بے جا جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. اچھا خشوع خضوع بچے کے شور سے یا کچھ دوڑنے بھاگنے سے آپ کا ڈسٹرب ہوتا بھی ہے. آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں. مثلا آپ مسجد میں کچھ بچے پیچھے کچھ شرارت بھی کر دی ہے نا، آپ تھوڑا اس کو کریں، طریقے سے سمجھا دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہمارا ساتھی تھا، اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بچہ پیچھے کوئی شور وغیرہ کرے نا، کچھ بابے جو ہے وہ چارج ہو رہے ہوتے ہیں پوری نماز میں، جیسے ہی وہ سلام پھر دینا پھٹ پڑتے ہیں. اس سے وہ بچہ مسجد میں ہی نہیں آئے گا، وہ نماز سے ہی دور بھاگے گا، آپ سے بھی دور بھاگے گا. تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ ایک برداشت والا رویہ اپنانا چاہیے. تو آپ نے جو ہے وہ اس بچے کو فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فناضحہ، اور اس پر پانی چھڑکا. ولم یغسل، اور اس کو باقاعدہ دھویا نہیں، بس آپ نے پانی چھڑک دیا. تو یہ پانی چھڑکنا، اس کے اوپر چھنٹے مار دینا، یہ کافی ہو جاتا ہے. اگر بچہ، لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ نے ابھی وہ اس کا کھانا پینا صرف ماں کا دودھ ہو. اگر بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا، اگرچہ وہ 7 مہینے کا 8 مہینے کا ہی ہے، تو کھانا پینا شروع کر دیا، اس کی غذا دودھ کے علاوہ کچھ بھی ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ، تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو دھوئیں گے. اسی طرح بچی جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یرش علی بول الغلام و یغسل بول الجاریۃ، یعنی بچے کے پیشاب پر جو ہے وہ چھنٹے مارے جائیں گے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اگرچہ وہ 1 مہینے کی ہے، 2 مہینے کی ہے، دودھ پیتی ہے نہیں پیتی ہے. بچی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں ایک حکمت رکھی ہوتی ہے. تو یہ بچی اور بچے کے اندر فرق ہے. تو بچے کے پیشاب پر آپ چھینٹے مار سکتے ہیں. چلیں جی آگے آپ پلیز. اچھا، عن عائشہ ام المومنین، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالت، انہوں نے بیان کیا کہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ لایا گیا آپ کے پاس. فبال علی ثوبہ، اور اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگایا. فاتبعہ ایاہ، اور آپ نے اس کے اوپر چھینٹے مار دیے. ولی مسلم فاتبعہ بولہ، آپ نے اس کے پیشاب پر جو ہے وہ چھینٹے مارے. ولم یغسل، اور اس کو باقاعدہ دھویا نہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال جاء اعرابی، ایک شخص دیہاتی آیا. فبال فی طائفۃ المسجد، اور اس نے، طائفہ کونے کو بھی کہتے ہیں، طائفہ لوگوں کے ایک گروہ کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر کونا مراد ہے.
فی طائفۃ المسجد، اس نے نا مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، صحابہ دوڑے نا اس کو ڈانٹا، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ اس طرح نہیں کرو. فلما قضا بولہ، پھر وہ اس نے اپنا جب وہ پیشاب کر چکا نا، قضاء حاجت کر چکا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بذنوب من ماء، کہ پانی کا جو ہے وہ ایک ڈول منگوایا آپ نے. فاحریق علیہ، تو وہ اس کے اوپر ڈول جو ہے نا بہا دیا گیا. کچی مٹی تھی نا، فرش کو تو دھونا آسان ہے، آپ پانی ڈالیں اور اس کو ویپر کر لیں. البتہ کچی مٹی کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر کیا کیا جائے. تو یہ پیشاب وغیرہ یا جو نجاست ہوتی ہے نا مائع صورت میں، اس کا مٹی کے اوپر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اتنا پانی بہا دیں کہ اس کے اوپر غالب آ جائے، تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح چھوٹا پیشاب کسی کچی مٹی والی جگہ پر کیا گیا اور وہ خشک ہو گیا، تو وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ چونکہ اس نے اس طرح کیا. اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لوگوں کے ساتھ شفقت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک مثال ہے کہ مسجد کے اندر اور پھر مسجد نبوی کے اندر اتنی حرمت والی جگہ پر ایک شخص نے جو ہے، اس کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ یہ اتنی، اس نے تو مطلب اس کو پیشاب آیا ہوا تھا، ایک بڑا حال ہے، تو اس نے سائڈ پہ بیٹھ کے شروع کر دیا. وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ناواقف تھا. صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے نکلے. طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے اور وہ جو پیشاب ہے نا وہ مطلب کرتے ہوئے اس کو روکنا، یہ طبی طور پر سخت نقصان دہ ہے، سخت بیماری کا باعث بنتا ہے. مطلب اس بندے کو کوئی بھی اس حوالے سے ایسی بیماری لگ سکتی ہے. اس لیے آپ نے منع کیا کہ اس کو کرنے دو، اب اس کو یہاں پر روکنا درست نہیں ہے. اور بعد میں پانی بہا دیا، آپ نے کچھ کہا بھی نہیں. اسی حدیث کے یہ جو اعرابی تھے نا صحابی، یہ پھر آگے آتا ہے کہ بعد میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنی شروع کر دی. تو نماز میں اس نے نا دعا کی، اس نے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ولا ترحم، اور ہمارے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ چکے نا، تو آپ نے پھر اس کو بلایا، اس نے کہا تو نے یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو کیوں جو ہے وہ محدود کرنا چاہتا ہے؟ آپ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو دعا کر یا اللہ مجھے بھی معاف کر، محمد کو بھی معاف کر، اور سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی معاف کر. تو یعنی وہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس کے ساتھ رویہ اور شفقت کی نا، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس کو ڈانٹا، تو اس کے دل میں یہ بات آ گئی. تو بہرحال یہ بھی جو ہے وہ بڑی پیاری حدیث ہے. چلیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے الفطرۃ خمس، 5 چیزیں جو ہے وہ فطرت میں سے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ فطری ضرورت ہے انسان کی. الختان، ختنہ کرنا، یہ فطری ضرورت ہے. والاستحداد، اور استرے وغیرہ سے جو ہے وہ زیر ناف فالتو بالوں کا خاتمہ کرنا. اچھا، یہاں پر یہ بھی دو قسم کے الفاظ جو ہے نا وہ حدیث میں آئے ہیں. بعض حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اچکنا بالوں کو، اور ایک استحداد کے بھی ہیں. بعض کئی ائمہ کے نا یا علماء کا موقف اس معاملے میں بڑا سختی کو، وہ کہتے ہیں صرف اچکنا چاہیے. تو یہ لوہے وغیرہ سے یہ کیا ہو گیا، اس طرح ہے مثلا، یا آج کل ریزر وغیرہ چل گئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. استحداد کا لفظ حدید سے نکلا ہے، لوہے سے، تو کسی تیز دھار چیز سے بالوں کو صاف کرنا. تو یہ مطلب حدیث میں دونوں طرح کے آئے ہیں، تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، بعض لوگ نا اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض ایک مجلس میں ہوا، ہمارے شیخ امن پوری صاحب ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، تو کچھ لوگ تھے، میں نے درس سنت کے حوالے سے دیا. اب نا چونکہ اہل حدیث الحمدللہ زیادہ سے زیادہ سنت حدیث کی بات کرتے ہیں نا، تو کئی دفعہ اعتراض بھی ایسا کیا جاتا ہے، اچھا آپ ہر حدیث کو مانتے ہیں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، تو آپ کو کھڑے ہو کر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ زخمی ہو گئے تھے نا، آپ کا گھٹنا، تو آپ نے ایک ڈھیر پر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا. ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، بیٹھنا مشکل ہو جائے، تو ہم بھی کھڑے ہو کر لیں گے، کوئی یہ واجب صورت تو نہیں ہے نا. اسی طرح بھی وہاں پر ایک بندے نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا کہ دیکھیں جی حدیث میں اچکنے کے الفاظ آئے ہیں، تو سارے ریزر ہی مارتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے ساتھ وہ غالباً مولانا آصف نذیر صاحب ہیں، تو میرا ان کے ساتھ بھی ملاقات ہے، ان کے دوست اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ایک توحید مسجد ہے ادھر.
تو کہتے ہیں وہ میرے ساتھ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نا اس بندے کو قمیض اٹھائی اور انہوں نے کہا میرے بغلوں کے دیکھو میں اچکتا ہوں. تو ہے وہ تھوڑا تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو مطلب کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو یہ کوئی واجبی صورت بھی نہیں ہوتی. بہرحال استحداد یہ بھی فطرت میں سے ہے. وقص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. مجوس کی یہود کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں داڑھی کٹاتے ہیں، تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. وہ تقلیم الاظفار. اچھا اس معاملے میں کوئی مردانگی اتنی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کئی دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ملک ٹائپ لوگ جو ہے، وہ ہمارا کوٹ فتح خان کا ملک عطا بھی تھا نیزہ بازی والا، تو وہ بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا اور اس طرح، اور اس کو بڑی مردانگی سمجھی جاتی ہے. تو شرعی لحاظ سے یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ مونچھوں کو اس طرح کریں. وقص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. و تقلیم الاظفار، اور ناخن کاٹنا، یہ فطرت میں سے بھی ہے. اچھا یہ صرف فطرتی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ شرعی حکم بھی ہے کہ ناخنوں کو کاٹا جائے. ناخنوں کو بڑھانا کسی صورت درست نہیں ہے. ہمارے ہاں خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ کچھ لڑکے جو ہے نا وہ یہ اس چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے. اور خواتین ساری انگلیوں کے ناخن بڑھاتی ہیں کہ ہم پھر وہ نیل پالش لگاتی ہیں تو وہ ہماری اچھی لگ جائے. وہ کئی تو اوپر آج کل آرٹیفیشل ناخن آ گئے ہیں وہ بھی لگا لیتی ہیں. بہرحال یہ ناخن بڑھانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ان کو کاٹنا چاہیے. وہ نتف الاباد، تو وہ استحداد جو ہے وہ زیر ناف والوں کے حوالے سے تھا. ابط کہتے ہیں بغلوں کو، تو نتف الابط کا مطلب یہ ہے کہ بغلوں کے بال جو ہے نا وہ اتارنا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ فطرتی طور پر انسان کی ضرورت ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے.